بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ سب کی دعاؤں سے شکر اللہ کا آج تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی ہے۔ کل تو اس ٹائم فیور اتنا زیادہ تھا نا کہ رات کو اتنی دیر میں بیٹھی نا پٹیاں وغیرہ کرتی رہی، پھر جا کے اترا، پھر میں ہمت ہی نہیں تھی ریکارڈنگ کی، اس لیے میں نے نہیں کی۔ تو ابھی بھی بہت مشکل سے میں نے کہا اب زیادہ دن بھی کیا چھٹیاں کرنی ہیں، آپ لوگوں کو اتنا ویٹ کروانا، تو جتنا پڑا گیا ایزیلی اتنا ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے پڑھنی ہے میرا دل تیری جاگیر، ریٹن بائی ایمل عبدل۔ اس کی 3rd ایپیسوڈ ہم نے پڑھنی تھی۔ تو جیسا کہ یہ پتہ ہے کہ اس ناول کے کاپی رائٹس ریزرو ہے ناول آرچڈ کے پاس، تو کوئی بھی اس کو کاپی پیسٹ وغیرہ کرنے سے گریز کرے، اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اور آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ بس ایسی دعاؤں میں یاد رکھے کہ میں بالکل فٹ ہو جاؤں، اور پھر جیسے 1.5-2 گھنٹے کے آپ لوگوں کا ایپیسوڈ دیتی تھی وہ بھی آنے کا چانسز ہے، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی کھانس کے میری ریبس میں اتنی زیادہ پین ہو رہی ہے نا کہ ابھی بولتے وقت بھی مشکل ہو رہی ہے۔ تو خیر آئے ہم پڑھتے ہیں میرا دل تیری جاگیر، ریٹن بائی ایمل عبدل، 3rd ایپیسوڈ۔ تم نے میری حکم عدولی کر کے اپنے برے وقت کو خود آواز دی ہے، اب تمہیں میرے غضب سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ عنایہ وہاج احمد سیال۔ جب آ کر کہتے اس نے سامنے پڑے شاپنگ بیگز کے ڈھیر کو دیکھا اور ہاتھ میں پکڑے لال کلر کے بھاری دوپٹے کو بیڈ پر پھینکا۔ وہ آج ہی اس کے لیے تمام شاپنگ اپنی مرضی سے کر چکا تھا، بلکہ مائیوں بارات اور ولیمے کے ڈریسز بھی لے چکا تھا۔ ابھی اس کے ایک جاننے والے نے اسے مشہور ڈیزائنر کے اس کے پسند کے ملبوسات اور جیولری بھجوائی تھی۔ اتنے کم وقت میں برائڈل ڈریسز مل پانا مشکل تھا، لیکن اس نے اپنی جان پہچان کا فائدہ اٹھاتے ڈریسز بنوا لیے، ورنہ اس کی بیوی نے تو اس کی ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آج اس کے اس گھر میں اکیلے کی آخری رات تھی۔ کل صبح سے حویلی کے لیے نکلنا تھا، کل اس کا مائیو تھا، اور جب 6 دن بعد اس کی واپسی ہونی تھی تو وہ اس کے ساتھ ہوگی۔ اسے سوچ کر ہی کچھ ہو رہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کیسے برداشت کرے گا۔ وہ دور رہ کر اسے اتنا زج کر چکی تھی، قریب رہ کر تو نہ جانے کیا کرے۔ سوری، وہ سوچ کر رہ گیا، پھر اس کی اس حرکت پر نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ وہ اٹھ کر بالکونی میں آ گیا، ایک دم سے پھٹک کر کچھ سال پہلے کی باتوں میں چلا گیا۔ عنایہ کہتی ہے وہ اپنی مہندی پر اورنج اور پرپل کلر کا لہنگا پہنے گی، فاطمہ بیگم کہہ رہی تھی۔ نصرت بیگم مسکرا دی۔ وہاج نے بالکونی کے پرس سے پشت ٹکا کر بیڈ پر پڑے بڑے سے باکس میں بند مائیوں کے کپڑوں کو دیکھا۔ ارے اس نے تو بلاج کی ڈریسنگ بھی سوچ رکھی ہے، فاطمہ بیگم خوش ہوتی مزید بولی تھی۔ اچھا، نصرت بیگم نے حیرت کا اظہار کیا۔ کہتی ہے بلاج وائٹ کرتے پر پرپل اور اورنج امتزاج کی ویسٹ کوٹ پہنے گا۔ فاطمہ بیگم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے اس کے کپڑوں کے ساتھ ہی پڑے اپنے کپڑوں میں سے مائیوں کے لیے سفید کرتے پر سفید سندھی گھیردار شلوار اور گرین ویسٹ کوٹ کو دیکھا۔ اس کی سوچ اس سے یکسر مختلف تھی۔ وہ پرانی باتیں سوچتا کافی دیر وہیں کھڑا ہو کے ہوا کے تیز جھونکوں سے لطف اندوز ہوتا رہا کہ دروازے پر دستک دینے ملازم اندر چلا آیا۔ سر، آپ نے جو ملازمہ کا انتظام کرنے کو کہا تھا وہ ہو گیا، اس نے بتایا۔ پہلے اس کے گھر میں صرف مرد ہی ملازم تھے، لیکن عنایہ کی وجہ سے اس نے ملازمہ کو بھی ہائر کر لیا تھا۔ ہاں اسے بھیجو، یہ سب سامان پیک کروا دو، اور یہ شاپنگ بیگ سے سارے کپڑے نکال کر الماری کے رائٹ سائڈ والے پورشن میں سیٹ کروا دو۔ وہ حکم دیتے بیگ میں سے 2 بیگز نکال کر اپنی سائڈ والے پورشن میں رکھتا اسٹڈی میں چلا گیا۔ اسے جانے سے پہلے ایک اہم کیس کی فائل ریڈی کرنی تھی۔ پلک بیٹا، آج سے تم عنایہ کے کمرے میں ہوگی، کل مائیو سب مہمان بھی آ جائیں گے، ایسے میں تم دونوں کا پردہ بھی ضروری ہے۔ ڈنر کے برتن سمیٹتے فاطمہ بیگم نے کہا۔ سب کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ اس وقت ٹیبل پر فلک، بلاج اور عنایہ کے سوا فاطمہ بیگم ہی موجود تھی۔ واٹ؟ پر پردہ کیوں؟ یہ میری بیوی ہے، میاں بیوی کا کیا پردہ؟ پانی پیتے بلاج کو چھو لگتے لگتے بچا۔ شرم کرو لڑکی، کیسے منہ بھر کر بول رہی ہو؟ یہ اماں جان کا حکم ہے اور تمہیں ہر حال میں ماننا پڑے گا، فاطمہ بیگم نے ڈپٹا۔ پر مما، کوئی پرور نہیں، جو کہتی ہے وہ کرو۔ انہوں نے اس کی بات کاٹتے سخت لہجے میں کہا۔ فلک اس کی باتوں سے بے وجہ شرمندہ ہو رہی تھی، جبکہ عنایہ ضبط کرتے جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ عنایہ، فلک کو اپنے کمرے میں رکھنے سے انکار کر دو۔ اس نے کچھ نہ سوچنے پر ڈائریکٹ عنایہ کو برگلانے کی کوشش کی، جس پر وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ زندگی میں بہت کم ایسا ہوا تھا کہ اس نے اس کا نام لے کر براہ راست اسے مخاطب کیا، اور اس لیے اس کا چونکنا بجا تھا، لیکن اس کی بات پر اس کا دل میں درد سا اٹھا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی، جبکہ فلک سٹ پٹائی سی کچن میں گھس گئی تھی۔ مما پلیز نا، ظالم سماج مت بنے، مجھے میری بیوی اپنے روم میں چاہیے۔ وہ کہتے ان کے پیچھے پیچھے کیا فلک اس کے لیے اس کی یہ وارفتگی دیکھ عنایہ کو اپنی کم مائگی کا احساس شدت سے ہوا۔ بھلے اسے بالاج نہ مل سکا، لیکن فلک جیسے حقوق اور پیار و توجہ تو مل سکتی تھی نا۔ پتر اپنے کرتوت کرے چنگے آ، اپنے کرتوت بھی تو ادھر دے ہون نا۔ لیکن نہیں، وہ اس سب سے بھی محروم تھی۔ وہ اس شخص کے نکاح میں تھی جو اسے محبت تو کیا دیتا، نفرت اور زہر ہی اگلتا رہتا۔ نکاح کے بعد سے اس کا حال احوال تک نہ پوچھا۔ پرسوں جب فلک بالاج کو شاپنگ پر لے کے جا رہا تھا تو اس کے دل میں بھی ہوک سی اٹھی تھی کہ اس کی بھی تو شادی تھی، لیکن اسے وہ سب خوشیاں اسپیشل ٹریٹمنٹ بالکل نہیں مل پا رہا تھا جو بالاج فلک کو دلوا رہا تھا۔
اگر وہ ہاتھ چاہتا تو اسے بھی شاپنگ کروا سکتا تھا، لیکن اس نے ضروری نہ سمجھا، اس نے بھی توجہ نہ دی، اور اب بالاج کو فلک سے اتنی سی دوری منظور نہیں تھی۔ اور وہ تو حاج کی طرف سے مر بھی چاہتی تو وہ اس کے لیے اتنا بے چین نہ ہوتا جتنا بالاج ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے پر ہو رہا تھا۔ اسے بے وجہ ہی اپنا آپ بے مایا سا لگنے لگا، جیسے اس کا وجود کسی اہمیت کا حامل نہ ہونا، جانے اس کی ایسی کیفیت کیوں تھی۔ حالانکہ اسے وہ حادث سے کوئی امید و چاہ نہ تھی، لیکن پھر بھی یہ سب کمیاں محسوس کر سکتی تھی، اور یہ احساس اس کی آنکھیں بار بار بھگو دیتا کہ پہلے سے بالاج نے اس پوری طرح ریجیکٹ کر دیا، اور وہ حاج نکاح کے باوجود بھی اسے پیروں میں رون رہا تھا۔ وہ روکتی نہ تو کیا کرتی۔ عنایت بیٹا جا کر آرام کرو، صبح جلدی اٹھنا ہے، بہت کام، اور پارلر والی بھی جلدی آ جائے گی، پھر تم تھکی تھکی اچھی نہیں لگو گی مائیوں میں۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سے سوچوں سے نکالتے کہا تو وہ چونکی پھر ساری لاتے اٹھتے ہوئے بولی، فنکشن شام کو، پارلر والی صبح کیوں آئے گی؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ ارے پگلی، دلہن بننے کے لیے بہت تیاری کرنی پڑتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں ہاف فیشل وغیرہ بھی تو ہوتا ہے، اور بھی جانے کیا کیا۔ وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولی تو ان کی بات ختم ہوتی ہے وہ برجستہ بولی، مجھے کچھ نہیں کروانا، آپ پلیز آپ منع۔ عنایت میرے دماغ خراب نہیں کرو، پہلے مجھے بہت پریشان کر چکی ہے وہ، اور نہیں، اور ویسے بھی یہ پارلر والی وہ حاج نے کراچی سے بھیجی اس کی دلہن کو سجانے کے لیے، اور تمہیں اس کا حکم ماننا ہوگا۔ ان کا انداز سختی لیے ہوئے تھا۔ عنایت خاموش رہ گئی، مرے مرے قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہیں یار، جو تمہارے ساتھ اگر کرنا چاہ رہا ہے کوئی، تمہیں پروٹوکول دے رہا تھا تو لے نہیں رہی، تو ویسے تو بیٹھی دوسرے نے حضرت وری نگاہوں نہ دیکھ رہی کہ انہوں مل رہے پروٹوکول تو میں نہیں مل رہے۔ ہر کام زبردستی کرواتے ہیں مجھ سے، جیسے میرے کوئی احساسات و جذبات ہی نہ ہو۔ میں نہیں سجوں گی ان کے لیے، میں کیوں سجوں جب انہیں مجھ سے محبت ہی نہیں، تو کس لیے یہ سب دیکھو دکھاوا کر رہے ہیں ناٹک باز اور ڈھونگی مجھے کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ سب خود کرتے ہیں۔ وہ خود کلامی میں غصے سے بولی تھی۔ ماں نے دروازہ نوک ہوا اور فلک اپنا کچھ سامان لیے اندر داخل ہوئی۔ میں تمہارے ساتھ روم شیئر کر سکتی ہوں؟ وہ اجازت مانگنے لگی۔ عنایت نے مسکرانے کی کوشش کرتے اس بات میں سر لاری اور بیڈ پر آنے کا اشارہ کیا۔ کیسی ہو تم، اور کیا کہتے ہیں وہ، ہاں گوشہ نشین ہو کر کیوں بیٹھی ہو؟ تم نے شادی کی شاپنگ بھی نہیں کی، اگر ہمارے ساتھ چلتی تو ہم ایک جیسے کپڑے لے لیتے۔ فلک مذاقاً کہتے، آخر میں سیریس ہو گئی، بس میرا دل نہیں تھا۔ وہ کہتے کمبل سیدھا کرنے لگی، سے نہیں معلوم کہ کل وہ مائیوں میں کیا پہنے گی، لیکن یہ اطمینان تھا کہ اس دن کے بعد سے وہ حاج نے سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا یہ بتاؤ، شادی کو لے کر تمہارے جذبات بھی وہی ہیں جو میرے ہیں؟ عنایت نے بے تاثر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو چونک گئی۔ اس کی نیلی چمکتی آنکھوں میں خواہشات کے جگنو تھے۔ اس کا دل مزید خراب ہونے لگا۔ میرے دل میں تو کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ واقعی؟ لیکن میرے تو احساسات و جذبات بہت عجیب ہو رہے ہیں، ڈر خوف کے ساتھ ساتھ عجیب سی خوشی اور بے چینی بھی ہے، ایک خوشکن احساس پہ اور گھبراہٹ بھی، مطلب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ اسے بتاتے جھنجھلا سی گئی۔ عنایت یکٹک اس کے گلنار ہوتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ حالانکہ میری شادی بھی تمہاری طرح زبردستی ہوئی ہے، پھر بھی میں اپنے دل کو سمجھا چکی ہوں، تم بھی اپنے دل کو بڑا کر کے حاج بھائی کو سپیس دو۔ وہ نرمی سے کہتی اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھوں میں بھر گئی۔ عنایت خاموش ہی رہی۔ دیکھو، ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے میں تمہیں اچھا مشورہ ہی دوں گی، انا اور نادانی میں اپنے اس خوبصورت رشتے کو خراب مت کرنا۔ فاطمہ ماما نے مجھے بھی یہی باتیں سمجھائی ہیں، اور یقیناً تمہیں بھی سمجھائی ہوں گی، پلیز ان پر عمل کرنا۔ اس نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو اب سو جاتے ہیں، بہت لیٹ ہو رہا ہے۔ کچھ دیر وہ اس کے جواب کی منتظر رہی، لیکن جب عنایت ہاں یا نہ کچھ نہ بولی تو اسے لیٹنے کا اشارہ کرتے لائٹس آف کرتی خود بھی لیٹ گئی اور بالاج کے بارے میں سوچنے لگی، جس کے اس کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی بے چینی اور بے قراری نے اسے بہت محسوس کیا تھا۔ اس کے ساتھی خود کے لیے اس کے جذبات اور خود کے لیے اس کے جذبات جانتے وہ بہت خوش تھی۔ ایک خاص ہونے کا احساس تھا جو اس کے تن بدن میں سکون و اطمینانیت کی لہریں دوڑا گیا۔ جب اس کی گاڑی حویلی کی حدود میں داخل ہوئی تو ہر طرف چہل پہل اور گہما گہمی دیکھ کر اس کی نظر سیدھا حویلی پر گئی، جس کو برقی کمکوں اور گلاب اور گیندے کے پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ حویلی کے رائٹ سائڈ پر والے احاطے میں وسیع و عریض پیمانے پر فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا، جس کی ڈیکوریشن تیاری کے آخری مراحل میں تھی۔ پیلے اور لال طرز پر کی گئی خوبصورت ڈیکوریشن دیکھنے میں بہت جاذب نظر لگ رہی تھی، جبکہ اسٹیج کو گیندے اور گلاب کے پھولوں سے انتہائی پرکشش بنایا جا رہا تھا۔ اسٹیج پر رکھے 2 جھولوں کو دونوں جوڑوں کے لیے پھولوں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ منصور صاحب اور مقصود صاحب سارے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ سب پر نظر ڈالتے وہ گاڑی پورچ پہ کھڑی کر کے ملازم کو گاڑی سے سامان نکالنے کی ہدایت کرتے وہ حویلی کے اندرونی جانب بڑھا تھا، جہاں سامنے سے نصرت اور فاطمہ بیگم کے ساتھ بالاج بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ سلام کرتا وہیں آ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو میری جان۔ نصرت بیگم نے اس کی پیشانی چومتے اسے دعا دی، جبکہ وہ ان کے بعد فاطمہ بیگم کے آگے جھکا اور ان سے پیار لے کر بالاج کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں کہ شاید بالاج دگے بھی جھکیا۔ سفر کیسا رہا؟ نصرت بیگم نے پوچھا۔ آتے ہوئے سفر کا تو پتہ نہیں، لیکن یہاں سے جانے والا سفر یقیناً بہترین گزرے گا۔ جواب حاج کی بلائے بالاج کی طرف سے آیا۔ وہ دونوں ہنستی، جبکہ وہ حاج کو یہ مذاق قطعی پسند نہیں، اس لیے سنجیدہ ہی رہا۔ اسے چھوڑو، تم جا کر فریش ہو جاؤ، کھانا کھا لو، پھر مہمان آنا شروع ہو جائیں گے اور تمہیں شام کے لیے تیار بھی ہونا ہے۔ فاطمہ بیگم نے کہا تو اٹھ کر جانے لگا، پھر رک کر کچھ سوچتے بولا، چاچی میرے روم میں آئیے گا پلیز۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا جب بالاج کی زبان پر پھر خارش ہوئی، چاچی کو بھی اتنی رازداری سے بلایا جا رہا ہے جیسے بیوی کو سب کے سامنے روم میں لے جا رہا ہو۔
اس کی بات پر ہنستے ہوئے فاطمہ بیگم اس کے سر پر چپت مارتے اس کے پیچھے ہی روم میں گئی تھی۔ چاچی یہ انایا کے ڈریسز ہیں مائیوں بارات اور ولیمہ وغیرہ کے لیے، آپ چیک کر لیں اور اسے دے دیں پلیز۔ انہیں روم میں آتے اس دیکھ کے اس نے بیڈ پر رکھے سامان کی طرف اشارہ کر کے کہا اور اپنے سوٹ کیس سے اپنے کپڑے نکال کر الماری میں ہینگ کرنے لگا۔ چیک کیا کرنا تم لائے ہو تو یقیناً بہترین ہی ہوگی، مائیوں کو ڈریس میں لے جاتی ہوں، باقی تم اپنی الماری میں ہی رکھو، کیونکہ ہر جگہ سامان پھیلا ہوا انایا کے کمرے میں بھی سب کا آنا جانا لگا رہے گا تو چیزیں گم ہونے کا خطرہ ہے۔ وہ مائیوں کا ڈریس سے جولری لے کے چلی گئی، وہاز نے گہری سانس کھینچتے سارا سامان الماری میں منتقل کر دیا، خود بات لینے چلا گیا۔ ہن سارا سامان آپ منتقل کیتا الماری وچ، ویاہ تو بعد انہوں ہوندا جی کہ ابھی کم بیوی کرے۔ سنا ہے سیالیوں کے یہاں شادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس نوجوان نے حرام مشروب کا سپ لیتے سرسری سے پوچھا۔ سننے میں تو یہی ہے۔ ایک درمیانی عمر کے بھرے بھرے جسامت کی مالک خاتون نے ہنکارا بھرا اخبار نظروں کے سامنے سے ہٹا کر ٹیبل پر رکھا۔ انایا کی شادی وہاج احمد سے ہو رہی ہے اور آپ اتنے آرام سے بیٹھی، آئی کانٹ بلیو، اسی لڑکے نے کہا اور گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھا۔ آپ کو چاہیے کہ جا کر اس شادی کو رکوائیں، نہ کہ یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں۔ پلان کے مطابق اس وقت ہمیں سیال حویلی پر قیامت بن کر ٹوٹنا چاہیے تھا، لیکن اب آپ کے سے کوئی ارادے نظر نہیں آ رہے۔ وہ غصے سے بھڑک کر بولا جبکہ خاتون کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ٹھنڈا کر کے کھاؤ سیفی، مجھے ایک زبردست خبر ملی ہے، میرا انتقام اور بہتر طریقے سے پورا ہوگا، میں انہیں برباد کر کے رکھ دوں گی، بس تھوڑا سا صبر اور پھر میں سیال حویلی کے ماتم اور بین اپنے کانوں میں سنوں گی اور اپنے جلتے دل کو آرام دوں گی۔ وہ پورے اسرار مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی۔ سیفی نامی نوجوان الجھا۔ کیسی خبر؟ خبر نہیں، دھماکہ کہو یا میرا شکار۔ وہ بے ہنگم کہکا لگا کر بولی۔ واٹ ایور ماما، مجھے انایا چاہیے اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ بے صبری سے کہتا ٹیبل ٹھوکر مار کر وہاں سے اٹھا۔ صبر سے کام لو میری جان، انایا نہیں ایک اور بھی شاہکار تمہارے قدموں میں پیش کروں گی، وہ اسی انداز میں بولی۔ آپ صرف کہتی ہیں، کرتی کچھ نہیں ہے، سالوں سے یہی خواب دکھا رہی ہیں مجھے، اور خود بھی بس خواب ہی دیکھ رہی ہیں، وہاں سیال جشن منا رہے ہیں اور ہم اب بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، بدتمیزی سے ان کے سامنے پڑی بوتل اٹھا کر منہ سے لگا تھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ وہ غیر مرئی نقطے کو گھورتے بڑبڑا رہی تھی۔ صرف کچھ دن اور، پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں، چاہوں تو سالوں سے پلتا لاوا ایک سیکنڈ میں ان پر ڈیل دوں، لیکن ایسے مزہ کیسے آئے گا؟ رفتہ رفتہ زہر دے کر ماروں گی انہیں کہ روبی تڑپ کر کہے کہ اب آزادی چاہیے۔ سلو پوائزننگ از بیسٹ فار اینیمیز، ہاں ہاں ہاں، کہکا لگاتے وہ اپنا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا دی۔ مائیوں کا فنکشن اپنے عروج پر تھا، مہمانوں کی آمد جاری و ساری تھی۔ نصرت بیگم سٹیج سے نیچے رکھ کے صوفہ پر بیٹھی تھی جبکہ فاطمہ بیگم پیلا جوڑا پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور تمام مہمانوں کو اٹینڈ کر رہی تھی کہ نصرت بیگم نے انہیں پاس پلاتے کہا۔ بہو جا کر دیکھو دلہنیں تیار ہوئی کہ نہیں، رسموں کے لیے دیری ہو رہی ہے۔ جی اچھا، وہ کہہ کر حویلی کے اندر چلی گئی اور لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی انایا اور کو دیکھا جو بالکل تیار قصب ٹھا رہی تھی۔ انہیں پکار کر صدقہ اتار کر ملازموں کو دیا اور انہیں لیے پھولوں سے سجے دوپٹے کے سائے میں باہر کی جانب بڑھی، جہاں اسٹیج پر دونوں دلہا پہلے سے براجمان تھے۔ سامنے سے آتی دلہنوں کو دیکھ کر سب مبہوت رہ گئے۔ بالاج کی انگریز بیوی کے چرچے جو دور دور تک تھے، زیادہ تر لوگ تو اسی اشتیاق میں تقریب میں شامل ہوئے تھے اور اسے دیکھ کر منہ میں انگلیاں دبا گئے۔ وہ تھی ہی زمین پر جنت کی حور کی مانند اور غیر معمولی سجدت سے اور زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پیلے رنگ کی شارٹ کرتی جس پر شیشوں کی کڑھائی کا خوبصورت کام تھا، اورنج اور گرین امتزاج کا فل بھرا ہوا لہنگا جس پر خوبصورت کاریگری سے مور کا ڈیزائن بنا ہوا تھا، دیکھنے میں انتہا دیبدہ زیب لگ رہا تھا، اور لہنگے اور کرتی کے ہم رنگ یلو، اورنج اور گرین امتزاج کا ایک دوپٹہ تھا جس کے چاروں طرف مور کے پنکھ نما ڈیزائن بنا تھا۔ مائیوں کی مناسبت سے پھولوں کی جولری اور لائٹ میک اپ میں انتہائی دلکش لگ رہی تھی۔ لائٹ بلو جھیل سی آنکھوں پر لائنر نے ایک الگ کی خوبصورتی بخشی تھی اور گولڈن بالوں کو آنکھیں سے فرنٹ سٹائل دے کر کھلا چھوڑ دیا گیا تھا اور دونوں کندھے پر آگے ڈالے سر پر دوپٹہ سیٹ کیے وہ واقعی پرستان کی پری معلوم ہو رہی تھی۔ جو بھی دیکھتا مبہوت ہو کر رہ جاتا، اور کچھ ایسا ہی حال وہاج کا بھی تھا جو اپنی چھوئی موئی سی نخریلی بیوی کو سہج سہج کا قدم اٹھاتے قریب آتے دیکھ کر ساکھ سا ہو گیا۔ اس کے لائے کپڑوں میں اس کی مکمل ہو چکنے کے بعد وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا اور دل نے بے اختیار گواہی دی کہ بلا شبہ حسن کی ملکہ ہے وہ۔ دبلی پتلی جسامت پر اس کا لایا مکمل یلو رنگ کا غرارہ چولی جو کہ گوٹے سے سجایا گیا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ غرارے کے بارڈر پر 3 رنگوں کا ہلکا پھلکا سا کام تھا جس میں گرین، پرپل اور پنک کلر شامل تھے۔ چولی مکمل انہی رنگوں کے گوٹے ورک سے بھری ہوئی تھی جبکہ دوپٹے کے بارڈر پر کرن لگی ہوئی تھی اور غرارے اور چپکی شرٹ کی نسبت دوپٹہ پورا بھرا ہوا تھا جسے بیوٹیشن نے مہارت سے اس کے سر پر سیٹ کرتے دوپٹے کے پلو اس کی کلائیوں میں پن سے سیٹ کر دیے تھے جس سے دوپٹے کی رنائیاں واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کے تیکھے نکوش کو بیوٹیشن نے ہلکے سے ٹچ نہیں مزید ابھار دیا تھا کہ وہ کوئی معصوم سی شہزادی لگ رہی تھی۔ پھولوں کی جولری کی بجائے وہاج نے اس کے لیے آرٹیفیشل فلورل جولری کا انتخاب کیا تھا، ماتھے پر چوڑی سی بندی ہے، گلے میں نازک پھولوں کا ہار،
کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے اور کلائیوں میں بھرے بھرے سے گجرے پہنے ہوئے وہ حاج کو پہلے سے بالکل الگ لگی۔ وہ اسے دیکھنے میں اس قدر مبہوت تھا کہ وہ فاطمہ بیگم کی سنگت میں اسٹیج پر آپ بھی بیٹھی اور اسے پتہ بھی نہ چلا، جبکہ بالاج نے اپنی بیوی اسٹیج پر چڑھنے میں نہ صرف خود مدد دی بلکہ پراپر فوٹو سیشن بھی کروا رہا تھا، جبکہ دوسرا مووی میکر وہ حاج اور نایا کی رسم شروع ہونے پر انہیں فوکس کیے ہوئے تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے میرے بچوں کو۔ نصرت بیگم منصور صاحب کے سہارے اسٹیج پر آتی باری باری ان کا سر چوم کر 5-5 ہزار کے کئی نوٹ ان کے سر سے وار کر تھال میں رکھ چکی تھی۔ رائے بے تاثر نہ چہرے سے سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ ان کی دعا پر وہ حاج مسکرایا۔ نصرت بیگم کے بعد فاطمہ بیگم اور منصور صاحب نے ان کی رسم کی اور وہ حاج کے ہاتھ پر مہندی رکھنے کے بعد فاطمہ بیگم نے اس کے چہرے پر اچانک اپٹن لگایا تو وہ بوکھلا ہی گیا۔ ناراض نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، سب اس کی حالت پر کہکا لگا کر ہنسے، جبکہ وہ برے برے منہ بناتا مسلسل انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جو ایک گال کے بعد اب دوسرے پر اپٹن لگا رہی تھی۔ وحاج کے لاکھ روکنے پر بھی انہوں نے خوب اپٹن ملا اور بھرپور شرارت کی کہ وحاج نے ان کے جاتے ٹیشو سے اپنا چہرہ رگڑ ڈالا۔ برخوردار، یقین نہیں آ رہا تم یہاں ٹک کر بیٹھے ہو، بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں اپنی بچی کے پہلو میں دیکھ کر، بہت شکریہ۔ مقصود صاحب اسٹیج پر آتے اسے دیکھتے محبت سے بولے اور عنایہ کو پیار کرتے اپنے سینے سے لگایا۔ بابا پلیز، وہ لب پھینچ کر ناراضگی کا اظہار کرنے لگا ان کے شکریہ پہ۔ اللہ پاک دونوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، انہوں نے دعا دی۔ آمین۔ کسی نے دل میں کہا تھا اب خاندان کی باقی عورتیں رسم کرتی ان کی جوڑی کو سراہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اب اولاد کی شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ اپٹن لگوانے کے لیے قطعی راضی نہیں تھا، فاطمہ بیگم اسے بھی اپٹن لگانے کو بضد تھی۔ مما پلیز یار، میں اپنی شادی کی ویڈیو میں کس قدر برا ہوں گا، پلیز، وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر خود سے دور کرتے ہوئے بولا۔ بیٹا یہ شگن ہوتا ہے، شادی میں سب کو لگایا جاتا ہے، انہوں نے ٹوکتے کہا۔ تو پھر فلک کو بھی لگائیں، اس کی بھی تو شادی ہے۔ اس نے فوراً سے فلک کو بیچ میں گھسیٹا، جو اس کی حالت سے ہنس اٹھا رہی تھی، ایک دم ہی بکھلائی۔ اس کا میک اپ خراب ہو جائے گا، جب وہ میک اپ اتارے گی تو اسے بھی لگاؤں گی۔ انہوں نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر لگانا چاہ کے اب وہ ان کی کلائیوں کو جکڑ گیا۔ تو میرا میک اپ خراب نہیں ہوگا کیا؟ میں نہیں لگوا رہا یہ، اس نے قطعیت سے انکار کیا۔ تم نے بھی میک اپ کیا ہے؟ سب کی حیرت بچاتی فلک بھی حیرت سے اسے دیکھنے پر مجبور ہوئی، جب دہل کر فاطمہ بیگم نے پوچھا تو مما میں اپنی شادی میں سب سے اچھا دکھنا چاہتا ہوں، تھوڑا بہت اف۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ فاطمہ بیگم نے غصے سے اس کا منہ بند کروانے کے لیے اپٹن سے بھرے ہاتھ اس کے منہ پر چھاپ دیے۔ وہ بلبلا ہی گیا اور سب کا بھرپور کہکا پڑا۔ اولاد چنگی ہوئی مما، وہ چیخا، جبکہ فاطمہ بیگم بیٹے سے سارے بتلے آج ہی نکالنے کے موڈ میں تھی اور اس کا پورا منہ اپٹن سے بھر دیا۔ وہ آنکھوں سے اپٹن صاف کرتا ٹیشو وہیں پھینک کر کیمرے سے بچتا منہ دھونے کے لیے بھاگا۔ اسے اپنی شادی کی ویڈیو میں ہر حال میں خوبصورت دکھنا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس اسٹیج پر تھا اور اب لڑکیاں وحاج اور بلاج دونوں کو گھیرے نیک وصولنے کے چکر پہ تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وحاج کی کزن نے جب اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کر مہندی پہ ڈبونی چاہی تو وہ چیخ پڑا، سبھی ڈر کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وحاج بیٹا یہ رسم ہے، فاطمہ بیگم نے مہمانوں کا خیال کرتے مسکراتے ہوئے کہا، ورنہ اس کے چیخنے پر وہ اسے ڈانٹنے والی تھی۔ ان کی آنکھوں میں موجود تنبیہ کو اگنور کرتے ہوئے پھر سے اصلی خودسر لہجے میں بولا، مجھے نہیں پسند یہ بیہودہ رسم جس میں ایک نامحرم دوسرے نامحرم کو ٹچ کرے۔ اس نے لڑکی کو گھورتے کہا جو ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی رسم کے انتظار میں۔ وحاج میں آپ کی کزن ہوں اور ویسے بھی میں ٹیشو سے پکڑوں گی آپ کی انگلی کو، میرا ہاتھ خراب ہو جائے گا ایسے۔ اس سے پہلے فاطمہ بیگم اسے سمجھاتی وہ لڑکی بول پڑی اور وحاج کے تاب کو خود دعوت دی۔ لک سسٹر، ایک بار کہی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ اس فضول رسم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، سو پلیز لیو۔ اس نے کہتے ہوئے ساتھی سے جانے کا اشارہ کیا تو اس لڑکی کے تن فن کر کے وہاں سے نکلنے پر مجمع بھی چھٹنے لگا۔ صرف فاطمہ بیگم ہی بچی تھی جو غصے سے گھور رہی تھی۔ کروا دی بیزتی، تمہارے ماموزات تھی وہ، اب باتیں تو مجھے ہی سننا پڑیں گی نا۔ چاچی پلیز یار، مجھے نہیں پسند یہ سب، یہاں سکون سے بیٹھا ہوں وہی غنیمت سمجھے، ورنہ الجھن ہو رہی ہے مجھے یہاں شو پیس بن کر بیٹھے۔ وہ غفت ذرا سا تھا، فاطمہ بیگم غصے سے اس کے سر پر چپت لگاتی اب بلاج کی طرف گئی جو نیک دینے میں نخرے دکھا رہا تھا۔ بلاج جلدی سے بہنوں کو پیسے دو تاکہ سب ڈنر کرے، جلدی، بہت لیٹ ہو گیا۔ فاطمہ بیگم نے کہا کیونکہ منصور اور مقصود صاحب کب سے رسم ختم کرنے کا کہہ رہے تھے۔ یار مما، ایک تو انہوں نے میری انگلی گندی کر دی، اوپر سے یہ لوگ پیسے بھی مانگ رہی ہیں، الٹا انہیں مجھے پیسے دینے چاہیے تاکہ میں اپنی انگلی کا علاج کروا سکوں۔ بلاج نے صاف انکار کرتے ہوئے خود ہی پیسے مانگ لیے، سب ہنسنے لگے۔ ایک ہفتے میں خود ہی اتر جائے گی، تمہیں علاج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فاطمہ بیگم نے سر پیٹا۔ بھابی کہیں نہ بلاج بھائی کو کہ ہمیں ہمارا نیک دیں۔ ایک لڑکی نے فلک کو بیچ میں گھسیٹا، وہ اسے دیکھ کر واپس سر جھکا گئی۔ اگر تمہاری بھابی نے مجھ سے کہہ دیا تو جتنے تم لوگ کہو گی اتنے پیسے دے دوں گا۔ بلاج نے اس کے شرم سے جھکے سر کو دیکھتے شرط رکھی، جس کے ساتھ ہی لڑکی کی ہوٹنگ شروع ہو گئی۔ فلک 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 تو بکھلا ہی گئی، جبکہ بلاج ہنس رہا تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں سر اٹھانے سے مہار لگا تھا کجائی سے بات کرنا۔ پلیز بھابی پلیز نہ کہہ دیں۔ اب وہ لڑکیاں منت کرنے لگی۔ فلک سٹ پٹائی سی دھڑکتے دل سے فاطمہ بیگم کو مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ بیٹا کہہ دو، تمہارا شوہر ہی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے شرمیلے بھائی سے چہرے کو پیار سے چھوتے کا وہ مزید گھبرانے لگی۔ جلدی کرو، میرا موڈ بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ اس نے اس کی جانب جھکتے تیز آواز میں کہا کہ لڑکی ایک بار پھر چلا اٹھی۔ فلک کبھی اتنی کنفیوز نہیں ہوئی تھی، لیکن آج نہ جانے کی پل کے بار بار شرم کے بوجھ سے گر رہی تھی اور جسم کانپ سا رہا تھا، لیکن خود تو اتنی لڑکیوں سے بچانے کے لیے اس نے ذرا سا رخ اس کی جانب کیا۔ ان کو نیک دے دیں، حق لا کر کہتی جلدی سے رخ موڑ گئی کہ سب لڑکیاں اس کی جلدی پر کہکا لگا اٹھی، جبکہ بالاج اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کے کھیل میں اس کے نیلے سمندر کو دیکھنے سے محروم رہتا بدمزہ سا ہوا۔
यार शोर तो बंद करो, मैंने तो सुना ही नहीं। शोर करती लड़कियों को झिड़क कर चुप करवाते इसने ना सुनने का कहा तो वो सब फिर से एक बार चीख पड़ी तो फलक दिल ही दिल में कुड़कर रह गई इसकी चालाकी पर। इस बार मेरी आंखों में देखकर कहना वरना। इसने इसकी जानिब झुकते नीचे आवाज़ में कहते वार्निंग दी। फलक लब भेज कर रह गई जबकि लड़कियाँ दोबारा इसके सर हो गई थी। अच्छा यार ऐसे है कि अभी मुझसे ना रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। भी मैंने कितनी देर हो गई मुझे बैठे हुए, हालांकि रिकॉर्डिंग सिर्फ 20 मिनट की लेकिन काफ़ी देर से कर रही हूँ बीच बीच में रुक के ना, तो मुसलसल बोलने की वजह से वॉमिट आ रही है। इसलिए बस इस सीन को कंप्लीट करते हैं ताकि आप लोगों की एपिसोड हो जाए, ठीक है। इनको नेक दे दें प्लीज़। वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर दान पीसते हुए इसकी आंखों में देखकर बोली, लेकिन इसकी शरीर और मानी की आंखों में देखकर इसके जिस्म में सर्द लहरें सी दौड़ गई। जो हुक्म मलका है दिल पर हाथ रखकर सर खम करते स्टाइल से बोला तो जहाँ फलक का दिल धड़क उठा वहीं सबकी हूटिंग भी जारी हुई। वो हंसता हुआ जेब से वॉलेट निकाल सारे पैसे इनके हवाले कर दिए। वो सब खुश हो गई। चलो अब सब डिनर एंजॉय करो, हमें प्राइवेसी फ्राहम करो। इसके बेबाकी से कहने पर जहाँ सब लड़कियों के मुँह खुले थे वहीं सबकी मौजूदगी खासकर फातिमा बेगम की मौजूदगी में इसकी कही बात ने फलक की हथेलियाँ नम कर दी। इसका बस नहीं चला, वो यहाँ से उठकर कहीं जा छुपे। चलो बच्चियों सब रस्में होंगी, अब खाना खाओ। बेटे को मलामती नजरों से तकते फातिमा बेगम ने लड़कियों को भगाना चाह के वो सब एक जुबान बोली, अभी एक रस्म बाकी है। कौन सी? फातिमा बेगम समेत बलाज भी बदमजा हुआ। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। इनमें से एक मिठाई के थाल आगे करते हुए बोली, चले भाभी खिलाएं भाई को। इनकी मुखातिब का फलक थी जो सवालिया नजरों से फातिमा बेगम को देखने लगी। इनके मुस्कुरा कर इशारा करने पर मिठाई की थाल में से रसगुल्ला उठाकर बलाज की जानिब बढ़ाया। नजरें नीची होने की वजह से इसका हाथ नाक की जानिब था, जिसे बलाज ने पकड़कर मुंह के करीब किया और पूरा रसगुल्ला हड़प लिया। जिस सी उंगलियों ने इसके होंठों को टच किया तो फलक लरस सी गई। सालियों की गूंज ने मसीदे से घबराहट से दो चार किया। चले अब बलाज भाई की बारी, लेकिन गेम में एक ट्विस्ट है कि जितनी मिठाई दुल्हन ने खाई होगी इतनी ही दुल्हन को खानी पड़ेगी और अब भाभी को भी पूरा पीस खाना है। चलो जी, हुण बंदा कोई मेरे वगैरह अगे बैठा होवे ते जिन मिठाई तो चीड़ हो, मतलब जो मीठा लाइक नहीं करती तो वो तो हो गई ना मौत। लड़कियों ने जैसे फलक के सर पर धमाका किया तो मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं थी और पूरा पीस खाने पर तो यकीनन यहीं से आ जाती, वॉमिट आ जाती। वो नफ़ी में सर हिलाते बलाज को देखने लगी जो छाल से चुनकर सबसे बड़ा पीस उठा चुका था और इसकी जाने बढ़ा रहा था। बलाज भी बड़ा टेढ़ी शहर। नहीं प्लीज़, मैं मना करने ही लगी थी कि बलाज ने इसका मुंह खुलते ही मिठाई इसके मुंह में डाल दी, जो आधी मुंह में गई और आधी इसके हाथ में रह गई। इसके बावजूद भी फलक खांसने लगी। इसकी हालत अजीब थी, ना ही निगल सकती थी कि इसे उबकाई आ रही थी, ना ही उगल सकती थी कि सब क्या सोचेंगे। जल्दी खाओ ताकि ये पीस भी खिलाऊं तुम्हें। बलाज ने बकाया पीस इसके सामने लहराई। इसकी आंखें फट पड़ी और जल्दी से मिठाई खत्म करते बोली, नहीं बलाज प्लीज़, मैं नहीं खा सकूँगी, मुझे वॉमिट हो जाएगी। वो तेरी से बोली, फिर सबकी नज़रें खुद पर पाकर झिझकी। वो हंसती है, चलो माफ़ किया। वो फराख दिली से कहते इसकी मिठाई भी खुद खा गए तो स्टेज एक बार फिर हुटिंग और कहकों से गूंज उठा। इसके ऐसे कहने पर फलक चैंप कर सर झुका गई तो इसे प्यार भरी नज़रों से देखते इसके कान में सरगोशी करने लगा, जिससे वो मजीद सुरख हुई। सभी इस हैप्पी कपल को देखकर खुश थे, जबकि वो जलती आंखों और इसकी शरीर हरकतों पर मुस्कुराते होंठों से एकटक इसे ही देखे जा रही थी। जो अपनी बीवी की संगत में बेपनाह खुश नजर आ रहा था। काफ़ी देर वो वहीं मतवज्जा थी, इसकी महवियत को नोट करते हुए हाज की रगे फूलने से लगी। जब न जाने किस एहसास के तहत इसकी आंखों से एक कतरा बेमोल हुआ तो वह हाज का सबर जवाब दे के, तुम्हारा भी दिल चाह रहा है इन सब रस्मों को अंजाम देने का? इसकी नाजुक सी कमर को अपनी आहनी बाजू की पकड़ में लेते इसने भेंचे लहजे में पूछा। अनाया इसकी इस हरकत पर काम उठी। निकाह के बाद पहली बार इसका छूना, वो भी इस कदर इस्तेहकाक से। इसका पूरा वजूद जैसे सुनसा होने लगा। सांस फूल सी गई, आंखें मजीद बहने लगी। वो तेज़ होती धड़कन से नजरें झुकाकर मज़ाहमत करते इसके सख्त बाजू को अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, वो एक झटके देते से बिल्कुल खुद से जोड़ चुका था। अनाया के पूरे वजूद में कपकपाहट दौड़ गई। बोलो, इसकी कमर को झटका देते इसने जवाब पर रुखसाया। आपके साथ किसी रस्म की ख्वाहान नहीं हूँ मैं, कोई और इस जगह होता तो। नाया जब वो बोली तो इसके लहजे में जहर किसी फनकार थी। नफरत के बावजूद इसकी कुर्बत से इसका लहजा कांप सा गया था, जबकि इसके कहे जुमले ने वहाज के तन बदन में आग सी दहका दी। वो मेहमानों का ख्याल करते भेंचे पे जबरों से नीची आवाज़ में गुटराया, उसकी कमर को और सख्ती से दबोचा तो वो करा उठी। आह छोड़े मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। इसने संगीन धमकी दी, लेकिन इस पर कहाँ असर हुआ था। वो तमस्खर से मुस्कुराया। मचाओ शोर, बल्कि शौक से मचाओ, यही सब तो आता है तुम्हें तमाशा लगाना। इसकी पकड़ चुपते अल्फाजों ने नाया के पलकों को भिगो डाला। आइंदा मैंने तुम्हारी नज़रों को किसी गैर की जानिब उठते देखा या ज़ुबान को किसी गैर महरम के लिए खुलते देखा तो तुम्हारे जिस्म से जान निकालने में 1 सेकंड लगाऊंगा। झटके से खुद से अलग करते हुए नीचे आवाज़ में थाड़ा अनाया सहम सी की और अपनी दर्द करती कमर को सहला, जबकि से वहाँ छोड़कर वो कब का नीचे उतर चुका था। अदाया ने धुंधलाती आंखों से इसकी चौड़ी पुष्ट को देखा। इससे पहले से खुलकर रोने का मौका मिलता, इसकी कज़न्स वहाँ आ गई और दोनों दुल्हनों को स्टेज से उतार कर इनके कमरे में ले आई।
सब मेहमान खाना खा कर अब रुखसत हो रहे थे। बलाज व हाज मेहमानों को रुखसत करते हुए अंदर की जाने पड़े कि मकसूद साहब ने रोका। कहाँ जा रहे तुम दोनों, खाना नहीं खाओगे? यार मेरी बीवी के साथ डिनर का प्लान है, तो किसी तरह चाचू को संभालना। बलाज ने वहाज के कान में घुसते हुए इल्तिजा की तो वहाज ने खूनख्वार नजरों से उसे घूरा। क्या हुआ, क्या मजाकरात करने लगे हो? जल्दी आओ, खाना लग गया। मकसूद साहब डपट कर कहते आगे बढ़ के तो बलाज शुक्र का सांस खारिज करता अंदर भाग गया, जबकि वहाज सबके साथ खाना खाने लगा। बहू इन दोनों को खाना खिला दिया? नुसरत बेगम ने अंदर से आती फातिमा बेगम से अनाया और फलक के मुतल्लिक पूछा। कहाँ अम्मा, फलक को भूख नहीं और अनाया कह रही है पेट में दर्द है। इन्होंने दो नवालों के अलावा कुछ नहीं खाया। इन्होंने फिक्रमंदाना लहजे में कहा। वहाज जहाँ फलक के भूख न होने का मकसद समझकर हल्का सा मुस्कुराया था, वहीं लफ्ज़ पेट दर्द पर चौंका और बचपन की बात याद आई। मामी, वहाज ने मेरे पेट पर बाल मारी है, मुझे दर्द हो रहा है। वो रोती हुई शिकायत लेकर फातिमा बेगम के पास है। पीछे पीछे परेशान सा वहाज भी वहीं चला है। पसीने से शराबुर वाकई क्रिकेट खेल कर आया लग रहा था। वहाज, क्यों मारी आपने बहन के पेट पर बॉल? पता नहीं, इसे पेट में वैसे भी दर्द रहता है। फातिमा बेगम ने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। ताई अम्मी, मैंने जानबूझकर नहीं मारी, ये खुद ही बीच में आ गई थी, इसने मुजरमाना अंदाज में कहा। बचपन में भी कम ही शर्मिंदा होता था। मामी, मुझे दर्द हो रहा है। वो उसकी शर्मिंदगी को खातिर में लाए बगैर और ज़ोर से रोती। कहाँ लगी है, दिखाओ तो। फातिमा बेगम वहाज को वहाँ से जाने का इशारा करते इसकी पेट से इसकी फ़्रॉक ऊपर करके देखने लगी तो बाहर जाते वहाज ने इसकी चीखनुमा बतली आवाज़ सुनकर मुस्कुराहट दबाई। यहाँ नहीं, यहाँ पर लगी है। पगली, ये पेट नहीं पीठ है, कमर पर लगी है, तो मैं आओ, मैं ऑइंटमेंट लगा दूँ। फातिमा बेगम हंस कर कहती, इसे अंदर लेके पिलर के पीछे छुपे वहाज ने भी इसके गलत अल्फाज और इसकी दो पोने के पीछे पुश्त को देखते कहका लगाया जहाँ इससे बॉल लगी थी। बलाज भी बगैर खाई चला गया। और भाई तुम तो खाओ बेटा, अपने ख्यालों की दुनिया से खींच कर लाने वाले मंसूर साहब थे। नहीं ताबू, बस खा लिया। एकदम इसका दिल खराब हुआ, वो उठकर वहाँ से चला गया। पता नहीं क्या हो गया सब बच्चों को, नुसरत बेगम ने कहा। अरे अम्मा जान, शादी की खुशी में भूख मर गई है सबकी। तो आगा जान समेत सब हंसी खाने की तरफ मुतवज्जह है। जी तो गाइस, यहाँ पे थर्ड एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। रीज़न पता छोटी एपिसोड का आपको, बाकी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।